جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں طارق چوہان حاضر ہوں، اور اگر آپ کی اجازت ہو تو پروگرام شروع کرتے ہیں۔ جی آج کا ہمارا جو موضوع ہے گفتگو کا وہ یہ ہے کہ مرزا غلام محمد علیہ السلام، جن کو ہم امام مہدی اور مسیح موعود مانتے ہیں، ان کو ایک الہامی پیشگوئی عطا کی گئی 20 فروری 1886 میں۔ تو کیا وہ پیشگوئی پوری ہوئی؟ اس کے متعلق ہم گفتگو کریں گے۔ میں اس کے دلائل دوں گا کہ وہ پیشگوئی یقیناً اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھی اور وہ پوری ہوئی، اور جو راحیل صاحب ہیں وہ اپنے دلائل دیں گے کہ وہ کس طرح پوری نہیں ہوئی۔ تو تھوڑا سا میں اس کا پس منظر آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں، اور پھر میں بتاؤں گا کہ میرے خیال میں یہ پیشگوئی کس طریقے سے پوری ہوئی۔ یہ تقریباً 1885 کی یہ بات ہے کہ قادیان کے چند ساہوکاران جو ہندو تھے، وہ مرزا صاحب کے پاس آئے اور انہوں نے درخواست دی کہ آپ جو دنیا کے دور دراز ممالک لندن امریکہ کو نشان دکھلانے کے لیے دعوت دیتے ہیں، تو ہم تو آپ کے پڑوسی ہیں، ہمارا حق پہلے ہے کہ آپ ہمیں اپنی صداقت کا کوئی نشان دکھائیں۔ تو ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں اگر کوئی ایسا نشان آپ دکھائیں گے تو ہم ضرور اس کو مانیں گے اور اس کی پھر تشہیر بھی کریں گے۔ تو یہ طے پایا کہ ستمبر 1885 یعنی 1885 سے آخری ستمبر 1886 تک تقریباً ایک سال کا جو عرصہ ہے، اس میں مرزا صاحب کی طرف سے کوئی خارق عادت نشان دکھایا جائے گا، یعنی ایسا ہی نشان جو انسانی طاقت سے بالا تر ہو۔ تو مرزا صاحب نے جب دعائیں کیں اللہ تعالیٰ کے حضور، تو انہیں الہام ہوا کہ تمہاری خدا کشائی ہوشیارپور میں ہوگی۔ ہوشیارپور میں 40 دن کا چلہ مرزا صاحب نے کاٹا وہاں پہ، ایک کمرے میں وہ اکیلا انہوں نے اب عبادت کی، اور اس کے بعد آپ نے ایک اشتہار شائع کیا جس کو پیشگوئی مسلم موعود کہا جاتا ہے، اور انہوں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک پسر موعود کی خبر دی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سو تجھے بشارت ہو، ایک وجیح اور پاک لڑکا تجھے دیا جائے گا، ایک ذکی غلام تجھے ملے گا۔ حضرت مرزا صاحب نے غلام کے آگے، یعنی جہاں ایک ذکی غلام تجھے ملے گا، جو الفاظ تھے غلام کے آگے انہوں نے بریکٹ میں لڑکا لکھ دیا، اور یہ خیال کیا کہ یہ غلام سے مراد میرا کوئی جسمانی لڑکا ہوگا شاید۔ اور الہی پیغام میں یہ جو تصرف انہوں نے کیا اجتہادی طور پر، تو ان کے لیے ایک طویل ابتلا کا دور شروع ہو گیا۔ اس کے علاوہ ذکی غلام کی پیشگوئی کو مرزا صاحب نے پیشگوئی مسلم موعود کا نام دے دیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مسلم موعود دینے کا وعدہ نہیں تھا دیا، بلکہ ذکی غلام دینے کا وعدہ دیا تھا۔ تو حضرت مرزا صاحب نے یہ جو اجتہادی طور پر ذکی غلام کو اپنے جسمانی لڑکا سمجھ کر یہ جو تصرف کیا تھا الہی میں، وہ ان کے لیے تمام عمر ابتلا کا باعث رہا، اور ظاہر ہے کہ ان کی جماعت کے لیے بھی، اور وہ اس پسر موعود کو اپنی جسمانی اولاد میں تلاش کرتے رہے مگر کامیاب نہ ہو سکے، اور اس تلاش کی وجہ سے لوگوں کے طعن و تشنیع کا بھی نشانہ بنتے رہے۔ لیکن امر واقعی یہ ہے کہ الہامی کلام کو اپنے اجتہاد سے سمجھنے کی کسی نبی کی کوشش یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں تھا، بلکہ قرآن مجید تو اسے ایک اصول کے طور پر پیش کرتا ہے۔ سورہ حج کی جو آیات ہیں 53 اور 54، اس میں اللہ تعالیٰ اس کے متعلق بیان کرتے ہوئے اس طرح فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اور ہم نے تجھ سے پہلے نہ کوئی رسول بھیجا نہ نبی، مگر جب بھی اس نے کوئی خواہش کی یا تمنا کی تو شیطان نے اس کی اس تمنا اور خواہش کے راستہ میں مشکلات ڈال دی، پھر اللہ اس کو جو شیطان ڈالتا ہے مٹا دیتا ہے، اور جو اس کے اپنے نشان ہوتے ہیں ان کو مضبوط کر دیتا ہے، اور اللہ بہت جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ایسا کیوں کرتا ہے؟ شیطان نبی کی تمنا میں کیوں ڈال دیتا ہے؟ تو اس کی وجہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو مشکلات شیطان ڈالتا ہے وہ لوگوں کے لیے ٹھوکر کا موجب ہو جاتی ہیں، جن کے دلوں میں بیماری ہوتی ہے اور جن کے دل سخت ہوتے ہیں،
اور ظالم لوگ ہر خدائی بات کی شدید مخالف کرنے پر تلے رہتے ہیں۔ یعنی یہ جو اجتہادی غلطی نبی سے ہوتی ہے وہ اس لیے ہوتی ہے کہ وہ لوگ جن کے دلوں میں کجی ہوتی ہے وہ پھر نبی سے دور ہو جاتے ہیں، ان کے لیے ایک امتحان کا موجب ہو جاتی ہے۔ یہ بات قرآن مجید میں ایک اور جگہ بھی فرمائی گئی ہے، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، سورہ عنکبوت۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا لوگوں نے خیال کر رکھا ہے کہ وہ صرف اتنا کہنے سے چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لائے، اور یہ کہ وہ آزمائے نہیں جائیں گے؟ یعنی ایمان لانے کے بعد پھر آزمائش شروع ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ لوگ جو ایمان لائے ہیں اپنے ایمان میں کتنے پکے ہیں۔ اس آیت کریمہ کی تشریح میں حضرت مرزا صاحب فرماتے ہیں کہ یعنی جب کوئی رسول یا کوئی نبی اپنے نفس کے جوش سے کسی بات کو چاہتا ہے تو شیطان اس میں بھی دخل دیتا ہے، تب وحی مطلوع، یعنی وہ جو لفظ کے الفاظ کے ساتھ وحی ہوتی ہے، جو شوکت اور ہیبت اور روشنی تام رکھتی ہے، اس دخل کو اٹھا دیتی ہے اور منشاء الہی کو مصفہ کر کے دکھلا دیتی ہے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ نبی کے دل میں جو خیالات اٹھتے ہیں اور جو کچھ خواطر اس کے نفس میں پیدا ہوتی ہیں، در حقیقت وہ تمام وہی ہوتی ہیں، جیسا کہ قرآن کریم اس پر شاہد ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ لیکن قرآن کریم کی وحی دوسری وحی سے جو صرف معانی من جانب اللہ ہوتی ہے تمیز کلی رکھتی ہے، اور نبی کے اپنے تمام اقوال وحی غیر مطلب میں داخل ہوتے ہیں۔ اور جب نبی کا نفس ایک بات کے لیے تمنا کرتا ہے تو اس کا اجتہاد غلطی کر جاتا ہے، اور نبی کی اجتہادی غلطی بھی در حقیقت وحی کی غلطی ہوتی ہے، کیونکہ نبی تو کسی حالت میں وحی سے خالی نہیں ہوتا، وہ اپنے نفس سے کھویا جاتا ہے اور خدا تعالیٰ کے ہاتھ میں ایک آلہ کی طرح ہوتا ہے۔ بس چونکہ ہر ایک بات جو اس کے منہ سے نکلتی ہے وہی ہے، اس لیے جب اس کے اجتہاد میں غلطی ہو گئی تو وحی کی غلطی کہلائے گی، نہ اجتہاد کی غلطی۔ اور حضرت مرزا صاحب کا فرمانا کا مقصد یہ ہے کہ وہ جو غلطی اجتہادی غلطی نبی سے ہوتی ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی ہوتی ہے، کیونکہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ مومنین کا امتحان کرنا چاہتا ہے، تو نبی سے یہ غلطی ہو جاتی ہے، اجتہادی غلطی، لیکن بعد میں پھر اللہ تعالیٰ کی صاف اور شفاف وحی جب نازل ہوتی ہے تو اس غلطی کو اٹھا دیا جاتا ہے۔ حضرت مرزا صاحب کے اجتہاد میں بھی نفس کی تمنا کا دخل ہونے کی وجہ سے انہوں نے یقین کر لیا کہ پسر موت ان کی جسمانی اولاد ہے، حالانکہ بار بار اللہ تعالیٰ کی طرف سے تصحیح کی گئی۔ مثلاً پہلے بشیر اول پر انہوں نے چشمہ کیا، وہ وفات پا گیا، پھر اس کے بعد انہوں نے 3 بیٹے ان کے ہوئے، انہوں نے کسی کے اوپر اس کو چسپاں نہیں کیا، اپنے پوتے کے اوپر چسپاں کیا مرزا نصیر احمد، وہ بھی وفات پا گیا۔ اور اس دوران مرزا صاحب کو مخالفین نے کہا کہ جی وہ آپ کا بیٹا ہونا تھا، وہ کہاں گیا؟ اور کچھ نے کہا کہ جی شاید فلاں ہے، تو انہوں نے اپنے مخالفین سے یہی کہا کہ اللہ تعالیٰ نے الہام میں کسی بیٹے کی تخصیص نہیں کی، اگر تم میں سے کوئی شخص میرے کسی بیٹے کے متعلق پسر موت ہونے کا خیال کرتا ہے تو اس پر کھانا حرام ہے اور جھوٹوں والی لعنت ہے، جب تک وہ ایسا الہام نہ پیش کرے جس میں کسی کی تخصیص کی گئی ہو۔ لیکن پھر جب چوتھا بیٹا ان کا پیدا ہوا مرزا مبارک احمد 1899 میں، تو اس کے متعلق انہوں نے ایک طرح کے یقین کامل سے کہہ دیا کہ یہی وہ بیٹا ہے جو 20 فروری 1886 کا مصداق ہے۔ اگر چونکہ اللہ تعالیٰ کے حضور یہ منظور نہیں تھا کہ یہ جو پسر موعود ہے یہ ان کا کوئی جسمانی بیٹا ہو، تو چنانچہ مرزا مبارک احمد جو ان کے چوتھے بیٹے تھے وہ بھی تقریباً 8 سال کی عمر 1907 میں وہ بھی وفات پا گئے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مرزا صاحب کو وعدہ تو ذکی غلام کا دیا گیا تھا، انہوں نے مسلم موعود کیوں قرار دیا؟ مگر جیسا کہ بیان کیا جا چکا ہے کہ نبی کی اجتہادی غلطی بھی وہی غیر مطلب ہوتی ہے جس سے مومنین کا ابتلا مقصود ہوتا ہے، اور وعدہ شدہ ذکی غلام کی بعثت کو چونکہ ابھی دیر تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے مرزا صاحب کے ذہن سے ذکی غلام کا لفظ محو کروا دیا اور مسلم موعود کا نام پیش گوئی کو مرزا صاحب کی طرف سے دے دیا گیا، تاکہ اگر کوئی جھوٹا دعویٰ کرے اس عرصے میں تو وہ مسلم موعود ہونے کا دعویٰ کرے گا،
اور جو سچا دعویٰ کرنے والے ہوگا وہ ہمیشہ ذکی غلام کا دعویٰ کرے گا، کیونکہ وہ خدا تعالیٰ کی طرف سے الہام پا کر یہ دعویٰ کرے گا۔ یہ مرزا محمود صاحب، ان کے بیٹے جو تھے حضرت مرزا غلام علیہ السلام کے، انہوں نے جھوٹا دعویٰ کیا 1944 میں پہ مسلم عہد ہونے کا، اور 10 سال بعد ان کی شارک بھی کٹ گئی اور وہ ایک عبرتناک موت ان کو ملی، لیکن انہیں بھی مسلم عہد ہونے کا دعویٰ کیا، کیونکہ وہ ان کا دعویٰ خدا تعالیٰ کی طرف سے نہیں تھا۔ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مرزا صاحب کو اگر یہ غلطی لگی تھی کہ وعدہ شدہ ذکی غلام ان کا جسمانی بیٹا ہے، اور ایک طویل عرصہ 21 سال تک وہ اس غلطی کا شکار رہے، مگر قرآن مجید تو فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی کی اجتہادی غلطی کو اٹھا دیتا ہے، تو مرزا صاحب کی اس غلطی کی اللہ تعالیٰ نے تصحیح کیوں نہیں کی؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر تصحیح کی تو مرزا صاحب نے اس کا اعلان کیوں نہیں کیا؟ سوال کے پہلے حصہ کا تو جو مختصر جواب یہ ہے کہ جی، اللہ تعالیٰ نے اس غلطی کی تصحیح اپنے مناسب وقت پر فرما دی تھی، اور اس کی تفصیل میں بعد میں عرض کرتا ہوں۔ پہلے میں سوال کے دوسرے حصے کا جواب دیتا ہوں کہ اگر تصحیح کروا دی گئی تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو مرزا صاحب نے اس کا اعلان کیوں نہیں کیا؟ اس سوال کا تسلی بخش جواب خود حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام اپنی تحریرات میں دیتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ دراصل بات یہ ہے کہ بسا اوقات انبیاء علیہ السلام اور دوسرے ملہمین پر ایسے امور ظاہر کیے جاتے ہیں کہ وہ اسرار استعارات کے رنگ میں ہوتے ہیں، اور انبیاء علیہ السلام کو اسی طرح لوگوں پر ظاہر کر دیتے ہیں جس طرف سنتے یا دیکھتے ہیں، اور ایسا بیان کرنا غلطی میں داخل نہیں ہوتا، کیونکہ اسی رنگ و طرز سے وحی نازل ہوتی ہے۔ لیکن وہ لکھتے ہیں کہ یہ بھی ضروری نہیں ہوتا کہ الہامی اور کشفی پیش گوئیوں کے تمام استعارات کے نبی کو علم دیا جائے، کیونکہ بعض ابتلاء جو پیش گوئیوں کے ذریعہ سے کسی زمانہ کے لیے مقدر ہوتے ہیں وہ علم کی اشاعت کی وجہ سے قائم نہیں رہ سکتے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ پیش گوئیوں کے بعض اسرار سے نبیوں کو اطلاع دی جائے مگر ان اسرار کے افشا سے منع کیا جائے۔ بہرحال یہ امور نبوت کی شان سے ہرگز منافی نہیں، کیونکہ کامل اور غیر محدود علم خدا تعالیٰ کی ذات سے خاص ہے۔ ایام الصلح روحانی خزائن جلد 14 صفحہ 276۔ اللہ تعالیٰ نے مرزا صاحب کی اجتہادی غلطی کی تصحیح کر دی اس وقت جب مرزا صاحب کے چوتھے لڑکے کی وفات کم عمری میں ہو گئی، جس کے متعلق ان کو قوی امید تھی کہ یہی پسر موت ہے، اور مبارک احمد کی وفات پر جو الہام مرزا صاحب کو ہوا وہ مرزا صاحب کی غلطی کو پوری طرح رفع کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک واضح پیغام ان کو مل جاتا ہے۔ مرزا مبارک کی وفات پہ انہوں نے لکھا، لیکن خدا کی قدرتوں پر قربان جاؤں کہ جب مبارک احمد فوت ہوا، ساتھ ہی خدا تعالیٰ نے یہ الہام کیا، انا نبشرک بغلام حلیم ینزل منزل المبارک، یعنی ایک حلیم لڑکے کی ہم تجھے خوشخبری دیتے ہیں جو بمنزلہ مبارک احمد کے ہوگا، اور اس کا قائم مقام اور اس کی شبیہ ہوگا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر ان کو یہ بتا دیا گیا کہ ابھی وہ جو بیٹا ہے وہ پیدا ہونا باقی ہے۔ 6-7 نومبر کو الہام ہوا، صاحب لکا غلاما زکیہ رب حب لی ذریۃ طیبہ، کہ میں ایک پاک اور پاکیزہ لڑکے کی خوشخبری دیتا ہوں، اے میرے خدا پاک اولاد مجھے بخش۔ یعنی اس میں اللہ تعالیٰ ان کو بتا رہا ہے کہ ابھی وہ جو پسر موعودہ پیدا نہیں ہوا، اور بلکہ اللہ تعالیٰ ان کو یہ تحریک کر رہا ہے کہ یہ دعا کر کے، اے میرے خدا مجھے پاک اولاد بخش۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ تصحیح کروا دی ان کی اجتہادی غلطی تھی، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بتا دیا گیا کہ یہ جو بیٹا ہے جو پسر موعود ہے وہ بھی پیدا ہونا ہے، لیکن اس کے اعلان سے منع فرما دیا گیا، جیسا کہ مرزا صاحب خود لکھتے ہیں۔ یعنی وہ اس کے آگے ہی وہ لکھتے ہیں، جب یہ الہام ہوا جو میں نے ابھی بتایا ہے، کہ وہ لکھتے ہیں کہ اس کے بعد ایک اور الہام ہے جس کے اظہار کی اجازت نہیں، شاید بعد میں اجازت ہو جائے۔ اس کا پہلا فقرہ یہ ہے، دیکھ میں ایک نہایت چھپی ہوئی بات پیش کرتا ہوں۔ 10 نومبر 1907 کو انہوں نے یہ لکھا، اور یہ بھی بعد میں لکھا کہ یہ پیشگوئی ہمارے کسی گھر کے متعلق ہے، اور میں نے گھر کے لوگوں کے علاوہ اور کسی پر اس کو ظاہر نہیں کیا۔ تو جب مرزا صاحب کی وفات ہو گئی 1908 میں، اور لوگوں نے یہ اعتراض کیا کہ جی آپ کے وہ پسر موعود مرزا صاحب کے پیدا ہونا تھا، تو اس کا کیا بنا؟ تو پھر ان کے بیٹے مرزا محمود صاحب نے ایک مضمون لکھا، صادقوں کی روشنی کو کون دور کر سکتا ہے، وہ انوار العلوم جلد 1 میں ہے،
جس میں انہوں نے بتایا کہ وہ جو بیٹا ہے وہ آئندہ کبھی پیدا ہوگا۔ مرزا صاحب نے اس پیش گوئی کو، یعنی یہ جو ذکی غلام کی پیش گوئی، اس کو انہوں نے ایک عظیم الشان پیش گوئی قرار دیا۔ اصل بات یہ ہے کہ ایک لڑکے کی اگر پیش گوئی ہے تو یہ عظیم الشان پیش گوئی کیسے ہو گئی؟ لڑکے تو پیدا ہوتے ہیں، رہتے ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ذکی غلام کی پیدائش کے بغیر موصفی سلسلہ سے مماثلت پوری ہو نہیں سکتی تھی۔ اس لیے ذکی غلام کی پیدائش آیت استخلاف کے وعدہ کو پورا کرتی ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ سورہ نور کی آیت 56 میں فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ اسی طرح خلافت قائم کرے گا جس طرح ان سے پہلے لوگوں میں ہوئی تھی، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں، بنی اسرائیل میں ہوئی تھی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مثیل موسیٰ تھے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورہ مزمل میں فرماتا ہے کہ انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا، کہ اے لوگوں ہم نے تمہاری طرف ایک ایسا رسول بھیجا ہے جو تم پر نگران ہے، اسی طرح جس طرح فرعون کی طرف رسول بھیجا تھا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد ان کی خلافت جاری ہوئی جو بنی اسرائیل کے مجددین تھے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام 14ویں صدی کے مجدد تھے، بنی اسرائیل کی جو 14ویں صدی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد، اور وہ خاتم الخلفاء تھے اور بنی اسرائیل کے آخری خلیفہ بھی تھے، کیونکہ اس کے بعد پھر یہ جو سعادت تھی یہ بنی اسماعیل کی طرف جانی تھی، جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین بنے۔ موصفی سلسلہ کے لیے ذکی غلام جو تھے رسولاً الی بنی اسرائیل، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے، جو سلسلہ موسویہ کے لیے نشان رحمت ہے، جیسے سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ رحمت کا نشان ایک ذکی غلام تمہیں ملے گا جو رحمت کا نشان ہوگا۔ اور اس کے بھی الفاظ یہی و امرم مقضیہ، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بات لکھی جا چکی ہے، ایسی ہے جیسے ہو چکی ہے، اور یہی الفاظ پیش کوئی مسلم موعود میں ہے وکان امرم مقضیہ۔ اس لیے اسلام میں ذکی غلام کے بعثت کے بغیر موصفی سلسلہ سے مماثلت کا پوری طرح اظہار نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ ذکی غلام کی الہامی پیشگوئی میں سلسلہ محمدیہ کے لیے بھی ایک نشان رحمت کی خبر عطا فرمائی گئی۔ یہ پرشوکت اور عظیم پیشگوئی ہے جس سے اللہ تعالیٰ کی ہستی کی عظمت اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کی سچائی ظاہر ہوتی ہے۔ محمدی ذکی غلام کی بعثت سے اللہ تعالیٰ کی عظمت اور قدرت کا اظہار ہوتا ہے، قرآن مجید کی صداقت کا عظیم ثبوت ملتا ہے، اور خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم نبی ہونا آفتاب کی طرح روشن ہو جاتا ہے، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تو ایک مسیح عطا ہوا تھا، اور عیسائیوں کو اس بات پر بہت فخر ہے کہ مسیح صرف ان کے پاس ہے، مگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو خاتم النبیین ہیں، جو نبیوں کے سردار ہیں، ان کی قوت قدسی کی عظمت اور کمالات نبوت کا یہ ایک اظہار ہے کہ ان کا ایک غلام بھی، یعنی مرزا غلام محمد علیہ السلام مسیحیت کا درجہ پا گیا، اور پھر اس غلام کا غلام بھی مسیحیت کا درجہ پا کر نشان رحمت بن گیا۔ ہم غور کرتے ہیں اس پیشگوئی کے الفاظ پر جو یہاں پہ وہ لگا بھی دی گئی تھی، تو اس سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کیسی عظیم الشان پیشگوئی، کس طریقے سے یہ آج حضرت عبدالغفار جنبہ علیہ السلام میں یہ پوری ہو چکی ہے، جو مسلم موعود بھی ہیں، جو مسیح ابن مریم بھی ہیں، جیسا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی تھی، اور جیسا کہ حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کی پیشگوئی تھی۔ اور کلام اللہ کا مرتبہ اس طرح ظاہر ہوا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سورہ فاتحہ میں دعا سکھاتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے انعام یافتہ لوگوں کے راستہ پر چلنے کے لیے مدد مانگیں، اور سب سے اعلیٰ نبوت یعنی مکالمہ مخاطبہ الہیہ نبوت کا انعام ہے۔ لیکن یہ جو مرزا محمود صاحب نے جو مرزائی انتخابی خلافت قائم کی، اس نے ان راستوں کو بند کر دیا، اور نبوت مجددیت اختتام کر کے انہوں نے کہا کہ جو مرزائی انتخابی خلافت کمیٹی کے خلیفے ہیں وہی قیامت تک آتے رہیں گے، یعنی اپنے بے خواب کواڑوں کو مکفل کر لو، اب یہاں کوئی نہیں آئے گا۔ توحید پر سب سے بڑا شب خون مرزا محمود صاحب نے مارا، اسی طرح جو اصحاب فیل کے سردار ابرا نے خانہ کعبہ پر حملہ کرنے کی کوشش کی تھی، اور ابرا کے جو سب سے بڑا ہاتھی تھا اس کا نام بھی محمود تھا۔ تو اس وقت بھی چند پرندوں نے اس کوشش کو ناکام بنا دیا تھا، اور آج بھی ذکی غلام حضرت عبدالغفار جنبہ علیہ السلام اور اس کے چند کمزور ساتھیوں نے
آج کے محمود نامی ہاتھی کے مرزائی خلافتی دجل کو دلائل قاطعہ کی کنکریاں مار مار کر نیچے گرا دیا ہے۔ مرزائی خلیفوں نے اللہ تعالیٰ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کی، جیسا کہ پیشگوئی مسلم موعود کے الفاظ ہیں، اور حدیث مجددین کا انکار کر کے فاسقین میں شامل ہو گئے، کیونکہ حضرت مرزا صاحب نے تو فرمایا تھا کہ سلسلہ مجددین کا انکار کرنے والا اللہ اور رسول کی تکذیب کرنے والا ہے، اور مرزا طاہر صاحب نے تو خدا کی قسم کھا کے کہہ دیا کہ تمہاری نسلیں مر جائیں گی، کسی مجدد کا منہ نہیں دیکھو گے، اور خلیفہ مرزا مسرور صاحب نے تو بے شرمی کی تمام حدیں پار کرتے ہوئے اعلان کر دیا کہ مجدد کا ذکر نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے۔ مرزا صاحب نے صاف فرمایا آیت استخلاف میں سلسلہ مجددین کا ذکر ہے، اور یہ جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا نحن نزل ذکر و انا لہ لحافظون، یہ قرآن شریف کی ہدایت کا وعدہ ہے، مجددین کے لیے پورا ہونا ہے، اور صرف سلسلہ مجددین ہی یہ ایسا ثبوت ہے جو اسلام کو زندہ ہونے کا ثبوت ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زندہ نبی ہونے کا ثبوت ہے۔ ورنہ ہر مذہب یہ کہہ سکتا ہے ہمارا مذہب بھی زندہ ہے، لیکن کسی اور مذہب میں یہ سلسلہ مجددین قائم نہیں کیا گیا جو اسلام کے زندہ مذہب ہونے کا ثبوت ہے۔ لیکن یہ مرزائی خلیفوں نے اسی سلسلہ مجددین کا انکار کر کے اسلام کو بھی مردہ مذہب ثابت کرنے کی کوشش کی، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک مردہ نبی نعوذ باللہ ثابت کرنے کی کوشش کی۔ یہ وہ مجرم ہیں جن کی راہ ظاہر ہو گئی، کیونکہ یہ مرزائی فاسقین کی قوم وہی کاجرو قوم ہے جس کے متعلق حضرت خاتم النبیین کی پیشگوئی تھی کہ مہدی اور مسیح کے درمیان ایک کاجرو قوم ہوگی جس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں اور میرا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ بس ذکی غلام حضرت عبدالغفار کی بعثت کی صداقت کے اظہار کے لیے کسوف و خسوف کا نشان بھی دکھایا گیا، اور 50 لاکھ انسانوں کی ہلاکت لے کر آنے والا کرونا کا عذاب بھی ذکی غلام کی صداقت کا منہ بولتا ثبوت ہے، کیونکہ ارشاد ربانی ہے کہ ہم اس وقت تک عذاب نہیں بھیجتے جب تک کسی پیغمبر کو بھیج کر اتمام حجت نہ کر دیں بنی اسرائیل۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ذکی غلام کی عظیم الشان پیشگوئی یہ اللہ تعالیٰ کے زندہ خدا ہونے کا ثبوت ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زندہ نبی ہونے کا ثبوت ہے، اور حضرت مرزا صاحب کی صداقت کا یہ ثبوت ہے۔ پھر پیشگوئی میں تھا کہ وہ اسیروں کی رستگاری کا موجب ہوگا، تو یہ جو مجرم تھے اللہ تعالیٰ رسول کی تکذیب کرنے والے، ان کی راہ ظاہر ہو گئی، اور پھر اس مرزائی خلافتی اسیرانہ نظام کی بھی نقاب کشائی ہو گئی جس نے معصوم احمدیوں کو اسیر بنایا ہوا ہے، جہاں احمدیوں کے مال اور عزت کو بے دردی سے لوٹا جا رہا ہے۔ ہٹلر اور مسولینی جیسے فاشسٹوں کو اپنے مرشد ماننے والے یہ مرزائی خلیفے خود گونگے ہیں، بہرے ہیں، اندھے ہیں، اور ان کو پیروکار بھی ایسے ہی چاہیے جو گونگے بہرے اندھے ہوں، جو عقل و خرد سے عاری ہوں، اور پاگلوں کی طرح سدھائے ہوئے جانوروں کی طرح مرزائی خلیفہ کی اطاعت کرنے والے ہوں، اور اپنی جان و مال اور عزت کو لٹا کر بھی خوش رہیں اور منہ سے اف تک نہ کریں۔ جیسا کہ مرزا محمود صاحب فرماتے ہیں کہ جب تک جماعت کا ہر فرد پاگلوں کی طرح اس کی اطاعت نہیں کرتا، یعنی خلیفہ کی، جب تک اس کی اطاعت میں زندگی کا ہر لمحہ بسر نہیں کرتا، وہ کسی قسم کی فضیلت اور بڑائی کا حقدار نہیں ہو سکتا۔ 15 نومبر 1946۔ وہ 1944 کے خطبہ میں کہتے ہیں کہ اسلام اور احمدیت کے لیے اگر ہمیں اپنی اولادوں کو بھی قتل کرنا پڑے تو ہم اپنے ہاتھوں سے قتل کر دیں گے، لیکن سلسلہ کو قتل نہ ہونے دیں گے۔ اور یہ سلسلہ کیا تھا؟ یہ خدا کا قائم کردہ سلسلہ نہیں ہے، بلکہ مرزا محمود صاحب نے 1956 میں یہ قائم کیا کہ کہیں مرزا خاندان کے ہاتھوں سے یہ خلافتی گدی نکل نہ جائے، اور کہیں حکیم نور الدین صاحب کے بیٹے عبد المنان اور عبد الوہاب اس پر قبضہ نہ کر لیں، اور اسی کو وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے لیے تم اپنی اولادوں کو بھی اگر قتل کرنا پڑے تمہیں تو وہ قتل کر دینا، لیکن اس سلسلہ کو جو مرزائی خلافتی گدی کا سلسلہ ہے اس کو نہ ختم ہونے دینا۔ اور یعنی مجرموں کی راہ ایسے بھی ظاہر ہو گئی کہ مرزائی مسلم موعود مرزا محمود کی جنسی بے اعتدالیوں کو منظر عام پر لایا گیا، اور ان کے مریدوں نے موقت باضاب قسمیں کھا کر مرزا محمود کی جنسی درندگی کی داستان رقم کی، اور خدا کے نام پر چندہ کرنے والی مرزائی خلافت کے پاناما میں اکاؤنٹس نکل آئے اور ثابت کر گئے کہ یہ چندہ خور خلیفے خدا کے بنائے ہوئے نہیں ہیں۔ اور ان مرزائی مجرموں کی راہ آج اور کھل کر سامنے آ گئی جب مرزا خاندان کی ہی ایک لڑکی ندا نے مرزائی خاندان کے جنسی درندوں کے منحوس چہروں سے نقاب اٹھا دیا،
اور مرزائی خلیفہ مرزا مسرور کی جاہلیت اور بزدلی کو بھی بے نقاب کر دیا۔ یہ وہی ندا ہے، جب وہ چھوٹی سی بچی تھی تو ندا کے متکبر نانا خلیفہ مرزا طاہر صاحب اپنی مرزائی خلافتی دجل کے نشہ میں چور حدیث مجددین کا انکار کر کے اور 15ویں صدی کے ہجری میں مبعوث ہونے والے مجدد وقت حضرت عبدالغفار جنبہ علیہ السلام کے انکار کر کے مرزائی خلافتی گدی کو مرزا خاندان میں تا قیامت مستحکم کرنے کے لیے جان توڑ کوششیں کر رہے تھے، جبکہ اسی وقت مرزا خاندان کے جنسی درندے اور خلافتی عملہ کے جنسی درندے مرزا طاہر کی بیٹیوں اور نواسیوں کی عزت پامال کر رہے تھے۔ یہ سب حقائق کی ثمر پر گواہ ہیں کہ حضرت مرزا صاحب کو جو عطا کردہ الہامی پیش گوئی تھی وہ اپنی پوری شان سے پوری ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ کو ایک زندہ خدا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک زندہ نبی ثابت کر گئی، اور امام مہدی حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کی سچائی کے اوپر بھی مہر ثبت کر گئی، اور یہ اپنے مقاصد کو پورا کر رہی ہے، اور یہ سلسلہ انشاءاللہ جاری رہے گا۔ اور ابھی مستقبل میں ان مرزائی مجرمین کے خلاف اور کون سی گواہیاں منظر عام پر آئیں گی، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ جی چوہان صاحب، بہت شکریہ، آپ کی ساری آڈیوز میں سن چکا ہوں۔ میرے صرف 2 سوال ہیں اس کے اوپر۔ پہلا سوال یہ ہے کہ آپ کے نزدیک جو یہ پیش گوئی پوری ہو گئی ہے، یہ پیش گوئی اگر آپ کے نزدیک اگر کسی جھوٹے کو دی جاتی ہے پیش گوئی، اور اس پیش گوئی نے جھوٹا ہونا تھا، تو کس طرح یہ پیش گوئی جھوٹی ہوتی؟ ٹھیک ہے، یہ ساری باتیں جو آپ نے سن 1885 کی بات شروع کی، 20 فروری 1886 کی بات کی، ٹھیک ہے نا، تو یہ پیش گوئی جو ذکی غلام کی پیش گوئی تھی، یہ کس طرح جھوٹی ہوتی اگر کسی جھوٹے نے یہ پیش کی ہوتی؟ ایک تو یہ سوال ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ مرزا صاحب کو جس کو آپ نے کہا کہ اجتہادی غلطی رہی ان کے شیر اول کے دور میں بھی اور مبارک کے احمد کے دور میں بھی، تو یہ اجتہادی غلطی مرزا صاحب کو ان کی زندگی میں اس کی درستگی کر دی گئی تھی کسی الہام کے ذریعے، یا وہ صرف ہاتھ ہی رکھتے رہے اپنے بچوں کے اوپر اور بچے مرتے رہے، اسی طرح ہی ان کو پتہ چلتا رہا؟ کوئی اس کے بارے میں مرزا صاحب کو بتایا گیا کہ یہ بندہ جو ہے آپ کا مسلم موعود ہے؟ محترم، میرا خیال ہے کہ آپ نے پوری بات میری سنی ہی نہیں، ورنہ یہ آپ سوال ہی نہ کرتے، کیونکہ اس کے جواب میں نے دے چکے ہوں میں۔ ایک تو بات یہ ہے کہ اس کی صداقت کی سب سے بڑی یہ بات ہے کہ قرآن مجید حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اس کی صداقت کی گواہی دے رہے ہیں، اور پھر چاند سورج گرہن بھی ہوا، اس نے بھی اپنی صداقت ظاہر کر دی، تو کسی جھوٹے کی پیش گوئی تو یہ ہو ہی نہیں سکتی۔ دوسرے ہے کہ میں نے اس میں بیان کر دیا ہے بڑی کلیئرلی کہ کس طریقے سے یہ اس بات کو کلیئر کر دیا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو غلطی اجتہادی تھی، کیونکہ جب مرزا مبارک احمد صاحب کی وفات ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ایک مسیل مبارک تجھے ملے گا، اور وہ جو ذکی غلام کی تجھے پیش گوئی دی گئی تھی وہ ابھی پیدا نہیں ہوا، تو وہ بھی میں نے یہ سارا کچھ پیش کر دیا ہے۔ تو اب مجھے سب کچھ ریپیٹ کرنا پڑے گا، تو بہتر ہے کہ وہ آپ میرے آڈیو سن لیں تو آپ کو جواب مل جائے گا۔ شکریہ۔ جی السلام علیکم۔ جی بہت شکریہ سلطان بھائی۔ اپنا تعارف تھوڑا سا میں کرا دیتا ہوں۔ راحیل انصاری میرا نام ہے، عمان میں مقیم ہوں، کراچی سے میرا تعلق ہے، اور جماعت احمدیہ سے متعارف میں سن 2011 میں ہوا تھا، ان کی ویب سائٹ کے تھرو، اور پھر ان کے مربیان سے آن لائن میری گفتگو رہی ہے بہت سارے موضوعات پہ۔ اور اس گروپ میں چونکہ طارق چوہان صاحب ریپریزنٹ کرتے ہیں عبدالغفار جنبہ صاحب کو، جو اس مسلم موعود کے دعوے دار ہیں، تو اس حوالے سے اس وجہ سے کافی مجھے بیچ میں رہا تھا کہ میں ان سے تھوڑا سا مکالمہ کروں اس متعلق، اور میں چاہ رہا تھا کہ ان کی طرف سے مزید انفارمیشن کچھ ملتی، لیکن جو انفارمیشن یہاں پر دی گئی ہیں اس میں جو کمیاں رہ گئی ہیں میں ان کو پہلے ہائی لائٹ کروں گا۔ جیسا کہ چوہان صاحب نے بتایا کہ 1885 میں پیش گوئی کی شروعات ہوئی تھی، اور انہوں نے ٹھیک بتایا کہ ساہوکاران قادیان نے مرزا صاحب سے مطالبہ کیا تھا نشان دکھانے کا۔ انہوں نے کیا مطالبہ کیا تھا؟ مرزا صاحب نے پہلے اشتہارات شائع کیے تھے اور لوگوں سے کہا تھا کہ آپ لوگ قادیان آئیں اور قادیان 1 سال رہیں، 1 سال کے اندر میں آپ کو نشان دکھاؤں گا اپنی سچائی کے ہمیں،
اور اس کے اوپر مرزا صاحب نے یہ تک بات کہی تھی کہ یہاں پر قادیان میں رہنے کا خرچہ اور یہاں پر جو مہینے کی جیب خرچی ہے وہ بھی مرزا صاحب دیں گے، لوگ آئیں بس اور اس کے اوپر مرزا صاحب سے نشان طلب کریں۔ 1 سال میں مرزا صاحب جو ہیں ان کو نشان دکھانے والے تھے۔ تو اس کے جواب میں ساہوکاران نے ان سے مرزا صاحب سے کہا کہ ہم تو آپ کے قریب ہی رہتے ہیں اور ہمارا زیادہ حق ہے کہ ہم ان نشانات کو دیکھیں، تو اور آپ کو جو ہے اس نشان دکھانے کے لیے ہمیں کوئی جیب خرچ دینے کی ضرورت نہیں۔ انہوں نے بہت ساری باتیں کی اور کافی معقول باتیں کی۔ انہوں نے کہا کہ آپ کو آسمان پھاڑنے کے دکھانے کی بھی ضرورت نہیں، نہ آپ نے زمین کو ہی ہم کو ہلا کر دکھانی ہے، بس آپ متوسط طور سے جو آپ دکھا سکتے ہیں، جو آپ نشان، جو خارق عادت نشان ہو وہ آپ دکھائیں ہم کو، ہم اسی کے اوپر جو ہے اکتفا کریں گے اور اس نشان کو پورا پائیں گے، تو ہم اشتہارات شائع کریں گے کہ ہاں جی یہ نشان ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ پھر اس کے بعد مرزا صاحب کے ساتھ یہ طے ہوا ستمبر 1885 سے ستمبر 1886 تک مرزا صاحب نے ان کو نشان دکھانا ہے۔ اور یہ بات اس وقت چل رہی تھی جب مرزا صاحب کی بیگم نصرت جہاں بیگم جو ہیں وہ اس وقت حاملہ تھیں، تو مرزا صاحب نے کوئی نہ کوئی نشان دکھانا تھا، اور مرزا صاحب اس سے پہلے ان نشانوں سے پہلے اپنے آپ کو متعارف کراتے تھے بطور مصنف براہین احمدیہ، اور اس براہین احمدیہ کے متعلق جو جو باتیں ہیں وہ خود اپنے آپ میں ایک موضوع ہے۔ تو یہ ایک اگلا سٹیپ تھا جو مرزا صاحب لینے جا رہے تھے کہ پیش گوئیوں کا سلسلہ مرزا صاحب شروع کریں۔ اور اس کے بعد مرزا صاحب 1885 میں ہی آخر میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ لدھیانہ اور ہوشیار پور کے سفر کے لیے نکلے۔ 40 دن کا جو ہے انہوں نے چلہ کاٹا، اور چلہ کیا کاٹا، وہ جو خطوط ہم کو ملے ہیں اس کے اندر تو لکھا ہوا ہے کہ وہ سیر تفریح کی بات ہو رہی تھی، کافی پرانی پلاننگ تھی یہ، جو اب جا کر انہوں نے پوری کی۔ اور یہ وہ وقت تھا جب مرزا صاحب کے پاس پیسوں کی آمد و رفت بھی کافی تھی، براہین احمدیہ کا کافی پیسہ ان کے پاس آ رہا تھا، تو انہوں نے سوچا کہ تھوڑا سا ہندوستان کی سیر کی جائے اور بالخصوص ہوشیار پور اور لدھیانہ کی جو ہے کا سفر کیا جائے، اور 40 دن پھر وہ کاٹ کے واپس آئے۔ پھر اسی ہوشیار پور کے سفر کے بعد مرزا صاحب نے 20 فروری 1886 میں وہ اشتہار شائع کیا، اور پہلا انہوں نے مرزا صاحب نے اپنا نشان اپنی ذات کے متعلق، مرزا صاحب نے اس وقت جو اشتہار شائع کیا تھا اس میں 3 طرح کے نشانات کا ذکر کیا۔ ایک وہ نشان جو ان کی اپنی ذات کے متعلق تھا، ایک وہ نشان جو ان کے خاندان سے متعلق تھا، کسی کی فوتگی ہو گئی، کسی کی پیدائش ہو گئی، اس سے متعلق تھا، اور تیسرے جو نشان تھے ان کے وہ دیگر ہندوؤں کے بارے میں یا مسلمانوں کے بارے میں جو مرزا صاحب نے آگے جا کر پیش گوئیاں کی تھیں۔ لیکن یہ جو پہلا نشان تھا یہ مرزا صاحب کی اپنی ذات کے متعلق تھا، اور یہ بہت اہم بات ہے، جہاں سے اس پیش گوئی کا تعین ہوتا ہے کہ یہ پیش گوئی کہاں کہاں کدھر کدھر تک جا سکتی ہے۔ اچھا، اس پیش گوئی کو پیش کیے 1 مہینہ ہی گزرا تھا کہ کچھ لوگوں نے مرزا صاحب کے متعلق یہ مشہور کرا دیا کہ جی ان کا جو پیش گوئی والا لڑکا ہے وہ پیدا ہو گیا۔ اب کسی نے شرارت کی مرزا صاحب کے ساتھ، تو اس شرارت کے جواب میں مرزا صاحب نے پھر جواب لکھا، جو 22 مارچ 1886 کو انہوں نے یہ خط لکھا، یہ اشتہار شائع کیا کہ جی میرے پاس تو فی الحال سوائے ان 2 میرے بچوں کے، جو پہلے 2 لڑکے تھے ان کے پہلی بیوی سے، ان کے علاوہ تو کوئی بیٹا نہیں ہوا، اور اگر کسی کو ڈاؤٹ ہے، چونکہ ان کی وائف جو ہیں وہ تھی حاملہ تھی، تو اگر تو ڈاؤٹ ہے وہ جائیں۔ انہوں نے مرزا صاحب نے اپنا گھر، ان کے گھر کا جو ہے پورا پتہ وغیرہ بتایا اپنی بیگم کے، کہ جا کر پتہ کر لیں، وہاں پر دیکھ لیں میرے گھر میں، ٹھیک ہے، کہ کیا معاملہ ہے۔ تو بہرحال اس کو رد کرتے ہوئے مرزا صاحب نے پھر ایک بات وہاں پر 22 مارچ 1886 میں کی کہ جس لڑکے کا ذکر 20 فروری 1886 میں کیا تھا اس نے 9 سالوں کے اندر پیدا ہونا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ میعاد ایک مرزا صاحب نے، جو پہلے 1 سال میعاد تھی، 1 سال کے اندر انہوں نے کچھ دکھانا تھا، اب اس چیز کو مرزا صاحب نے کنورٹ کر دیا تھا 9 سالوں کے اندر۔ تو وہ اشتہار دیکھ کر پھر جو ہندو تھے انہوں نے اس کے پر اعتراض کیا تھا کہ یہ 9 سال کا تو کی میعاد تو بہت زیادہ ہے،
اس کے اندر تو کسی کا بھی لڑکا پیدا ہو سکتا ہے. تو آگے پھر کیا گفتگو کی مرزا صاحب نے وہ بھی میں پیش کرتا ہوں، پہلے اس کا یہ حوالہ لگا دوں. ہندوؤں نے اس کے اوپر یہ اعتراض کیا کہ 9 سال میں جناب کوئی بھی لڑکا کسی کے بھی ہو سکتا ہے، یہ تو کوئی بھی کر سکتا ہے. تو مرزا صاحب نے اس کے اوپر پھر یہ بات کہی تھی. آگے پھر ایک اشتہار انہوں نے شائع کیا جو غالباً 8 اپریل کو ہے، 7 اپریل یا 8 اپریل کا اشتہار ہے وہ اس کا بھی حوالہ میں لگا دیتا ہوں. مرزا صاحب نے اس میں کہا تھا کہ یہ کوئی عام لڑکا نہیں ہوگا. پھر مرزا صاحب نے ان کو واپس یاد دلایا کہ یہ کوئی عام لڑکا نہیں، یہ وہ خاص فرزند ہے جس کے بارے میں مرزا صاحب کو 20 فروری 1886 کے اندر بتایا گیا تھا. اور ایسی پیش گوئی کرنا کوئی عام لوگوں کی بات نہیں کہ کسی کے متعلق، اپنے بچے کے متعلق کوئی ایسی پیش گوئی کرے کہ وہ بڑا ہو کر جو ہے اتنے کمالات کا متحمل ہوگا. تو یہ باتیں مرزا صاحب نے کی، اور پھر اس اشتہار کے اندر مرزا صاحب نے مزید ان کو پکا کیا کہ 9 سال کی میعاد آپ اس کے اوپر پریشان ہو رہے ہیں، یہ جی ابھی بس ہوا، اس حمل میں نہیں تو اگلے حمل میں، ایک حمل کا دورانیہ ہے، اس کے اندر یہ لڑکا جو ہے پیش ہو جائے گا. تو جو بات 1 سال سے شروع ہوئی تھی، مرزا صاحب نے اس کو 9 سال کے اوپر لے کر گئے. پھر واپس مرزا صاحب نے، اچھا یہ جو ساری باتیں کر رہے ہیں مرزا صاحب، خدا سے کی طرف توجہ کر کے ان کو یہ ساری باتیں معلوم چل رہی ہیں، نہ کہ وہ اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں. کہ وہ خدا کی بارگاہ میں توجہ کرتے ہیں تو ان کو جو ہے یہ پتہ چلتا ہے کہ 9 سال کے اندر، پھر وہ توجہ کرتے ہیں تو ان کو جی پتہ چلتا ہے کہ جی یہ ابھی ایک یا دوسرے حمل کے اندر وہ بچہ جو ہے پیدا ہو جائے گا. جی میری تو بات مکمل ہونے والی ہے. اور جس پیشگوئی کو مرزا صاحب نے 1 سال میں دکھانا تھا، پھر اس کے بعد 9 سال کے اندر، اب وہ 2 حمل کے اندر پیشگوئی چلی گئی. اس اشتہار کے بعد مرزا صاحب کے ہاں لڑکی پیدا ہوتی ہے. جب لڑکی پیدا ہوتی ہے تو ہندوؤں نے پھر مرزا صاحب کے اوپر اعتراض اٹھانا شروع کیا کہ آپ تو ایک حمل کی بات کر رہے تھے، اور کیا کہتے ہیں یہ تو لڑکی ہو گئی، تو آپ کی تو پیشگوئی جھوٹی نکلی. مرزا صاحب نے پھر پکا کیا ان کو. مرزا صاحب کہتے ہیں کہ وہ جو میں نے جو بات کی تھی کہ ایک حمل سے تجاوز نہیں کرا، مجھے خود اس کا نہیں معلوم تھا، لیکن ایک حمل ہو گیا، اب اگلے حمل کے اندر ضرور اگلے حمل کے اندر یہ لڑکا پیدا ہوگا. جو 9 سال کے اندر اندر کی جو میعاد ہے اسی کے اندر یہ اس نے جو ہے نا پیدا ہونا ہے. مرزا صاحب ہندوؤں کو یہی نشان دکھا رہے تھے، یہی وہ عظیم الشان، وہ بڑا نشان تھا جو مرزا صاحب نے ہندوؤں کو دکھانا تھا. لیکن پہلے بیٹی ہوئی، بیٹی کے بعد جو بیٹا ہوا، جس کے بارے میں طارق چوہان صاحب کہتے ہیں کہ جی مرزا صاحب کو اجتہادی غلطی لگی تھی. وہ اجتہادی غلطی کیا تھی؟ مرزا صاحب نے باقاعدہ اس کے اوپر اشتہار شائع کیے تھے، خوشخبری، مٹھائیاں، پورے ہندوستان میں مٹھائیاں بٹوائی تھیں مرزا صاحب نے کہ یہ دیکھو جی وہ پیشگوئی آج جا کر جو ہے پوری ہوئی ہے. اور مرزا صاحب کے اس کے اوپر جو الفاظ تھے وہ میں آپ لوگ کو دکھانا چاہتا ہوں. یہ ہے جی خوشخبری جو مرزا صاحب نے پھر ہندوؤں کو دی، اور ہندوؤں کو مزید پکا کیا کہ انہوں نے جو شرط رکھی تھی کہ ایسی پیشگوئی مرزا صاحب پیش کریں گے جس کی کوئی میعاد ہو. ٹھیک ہے، شروع سے 1886، 20 فروری 1886 سے بھی پہلے بلکہ 1885 میں وہ ہندوؤں نے یہ ان سے طلب کیا تھا کوئی ایسی پیشگوئی ہو جس کی میعاد ہو، وہ آپ نے جو ہے نا دکھانی ہے. اور مرزا صاحب ان کو پکا کرتے رہے کہ 9 سال کے اندر یہ ہونا ہے، 9 سال کے اندر بھی دوسرے حمل کے اندر یہ ہونا ہے. پہلے تو پہلا حمل کا ہی ذکر کیا، اس کے بعد پھر دوسرا حمل کے اوپر آ گیا. ہم ان کو دیتے ہیں، چلو ٹائم سے پہلے انہوں نے بتا دیا. ٹھیک ہے، مرزا صاحب نے اس پہ بھی پکا کیا. اور پھر یہ جب خوشخبری مرزا صاحب نے شائع کی تھی، اس خوشخبری کے اندر مرزا صاحب مزید ان کو پکا کر رہے ہیں کہ دیکھ لو جی اب یہ پیشگوئی سے تو آپ ہٹ ہی نہیں سکتے. کیوں؟ کیونکہ آپ نے میعاد مانگی تھی، میں نے میعاد کے اندر آپ کو پیشگوئی پوری کر کے دکھا دی. یہ ہیں وہ بشیر اول جو کہ آج سے اس تاریخ سے 17 مہینے کے بعد، 16 مہینے کے بعد جو ہے اس دنیا سے چلے گئے تھے. وہ بچہ بیچارہ جس کو مرزا صاحب نے بطور نشان پیش کیا تھا ہندوؤں کے سامنے، وہ نشان جس کی ایک میعاد مقرر ہونی تھی، اور وہ میعاد 9 سال کے اندر یا دوسرے حمل کے اندر ہونا تھا. یہ ہے جی پورے مسلم موعود کا جو معاملہ تھا، جو 1885 سے شروع ہوا، وہ 1887 کے اندر ہی ختم ہو گیا. اور پبلک جو ہے مرزائی کے ماننے والے، مرزا صاحب کے ماننے والے، وہ کبھی جو خلیفہ، دوسرے خلیفہ کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، تو کبھی جمبا صاحب کے پیچھے لگے ہیں. یہ پیش گوئی 1885 سے شروع ہو کر 1887 کے اندر ختم ہو گئی.